کرزاوی۔ آج ہم نے یہ سٹارٹ کرنی ہے اور یہ سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں سے، اسلامی نظام ایک فریضہ ایک ضرورت، ڈاکٹر یوسف القرضاوی۔ یہ اس کا نام ہے اور یہ اس کا ترجمہ محمد طفیل انصاری نے کیا، اور یہ اس کے موضوعات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض مترجم۔ زیر نظر کتاب اسلامی نظام ایک فریضہ ایک ضرورت، عالم عرب کے مشہور و معروف اسلامی دانشور اور مفکر ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی کتاب الحل الاسلام فریضۃ و ضرورت کا اردو ترجمہ ہے۔ ڈاکٹر موصوف برصغیر ہند و پاکستان کے مسلم دانشوروں خصوصاً اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے کوشاں اہل علم کی جانی پہچانی شخصیت ہے اور کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ وہ ایک صاحب طرز ادیب، بلند پایہ محقق اور مفکر ہے۔ ان کا طرز استدلال اور اسلوب بیان دلوں میں پیوست ہو جاتا ہے۔ ان کی تحقیق و تفکر کا میدان اسلامی موضوعات ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اس میدان کے شاہ سوار نظر آتے ہیں۔ اسلام کے مختلف موضوعات پر تحقیق میں انہوں نے کئی کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ اسلام کی رخ انور پر اغیار کے ڈالے ہوئے بدنما داغ دھبے دور کر کے اسلام کے دلکش و حسین فرد و خال کو واضح کیا ہے، اور نوجوان مسلم نسل کے ذہنوں سے اسلام کے متعلق شک و شبہات کو دور کیا ہے۔ ان کی تصانیف کی فہرست کافی طویل ہے، اور یہ بلند پایہ تصانیف عرب و عجم کے ارباب علم و دانش سے خراج تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ جناب یوسف القرضاوی صاحب صرف ایک جلیل القدر عالم و محقق ہی نہیں ہے جو کسی گوشر انتہائی میں علمی اعتکاف میں مشغول ہوں، بلکہ وہ مارکہ حق و باطل کے ایک سرگرم سپاہی بھی ہیں اور عملاً نفاذ اسلام و غلبہ حق کے لیے کوشاں ہیں۔ لہٰذا وہ جادہ و منزل کے جملہ نشیب و فراز سے واقف ہیں۔ چنانچہ تجدید و احیاء اسلام کے لیے کام کرنے والوں کے لیے ان کی تصانیف مینار نور ہے۔ ان کی کئی اہم تصانیف کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے اور وہ برصغیر ہند و پاکستان میں قبول عام حاصل کر چکی ہیں۔ ان کی جن تصانیف کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے وہ درج ذیل ہے: فقہ الزکوٰۃ، فقہ زکوٰۃ 2 جلدوں میں، الحلال والحرام فی الاسلام، حلال و حرام، اور مشکلۃ الفقر و کیف الجہل اسلام، فکر فقہ اور اس کا اسلامی حل، الایمان والحیات، ایمان اور زندگی۔ علامہ یوسف القرضاوی کی کتاب الحل الاسلامی فریضۃ و ضرورت آج سے 3-4 برس قبل میرے زیر مطالعہ آئی۔ اس جلیل القدر کتاب میں ایک اسلامی معاشرے کے قیام کا جو نقشہ پیش کیا گیا ہے اور جس شاندار انداز میں نفاذ اسلام کے مختلف طریقوں کا محاکمہ کیا گیا ہے، اس نے مجھے بہت متاثر کیا اور میرے اندر یہ تحریک پیدا کی کہ اس کتاب کا اردو ترجمہ کروں تاکہ نفاذ اسلام کی تڑپ اور اس کے لیے جد و جہد کا عزم و جذبہ رکھنے والے پاکستانی بھی اس چشمہ ہدایت سے حسب مقدور سیراب ہو سکیں اور حصول منزل کے لیے صراط مستقیم کا سراغ پا سکیں۔ لیکن اپنی علمی کم مائگی اور عربی سے واجبی سی آشنائی کی وجہ سے میں علامہ موصوف کے پرزور طرز سے استدلال، عالمانہ فکر اور ادیبانہ اسلوب نگارش کو اردو جامہ میں پیش کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ تاہم میں نے اس عظیم شان تصنیف کا ترجمہ محض عربی زبان کا فہم اپنے اندر پیدا کرنے کی غرض سے شروع کیا اور تقریباً 1 سال تک اس میں مشغول رہا۔ اس طرح ترجمہ کی میری یہ کوشش صرف طالب علمانہ ہے۔ کتاب کا ترجمہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک متوسط طالب علم نے اس امتحان میں کتنی کامیابی حاصل کی ہے۔ آخر میں جناب پروفیسر عبید الرحمن مدنی فاضل مدینہ یونیورسٹی کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے مشکل مقامات کو حل کرنے میں میری قدم قدم پر رہنمائی اور مدد فرمائی۔ محمد طفیل انصاری۔ مقدمہ۔ میری کتاب حتمیت الحمل اسلامی کے سلسلہ کی دوسری کڑی ہے، جس کا وعدہ میں نے قارئین کرام سے کوئی 3 برس قبل اس وقت کیا تھا جب اس کا پہلا جزو غیر اسلامی نظام حیات اور امت مسلمہ پر ان کی الغال کے نام سے منظر عام پر آیا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس دوسرے جزو کا ظہور مؤخر ہوتا چلا گیا۔ بعض احوال و ظروف کی وجہ سے میں اس کو پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکا۔ امر واقعی یہ ہے کہ کوئی 10 برس ہوئے میں اس کتاب کے اہم ترین ابواب پر تحریر میں لا چکا تھا، اور ان میں سے کچھ حصے مجلہ الشہاب بیروت میں شائع ہو چکے تھے۔ صرف آخری باب کا مواد جمع کرنا باقی تھا، جس کے پاس مدرجات میں تحریر کر چکا تھا، اور کچھ باقی رہ گئے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے آخر کار مجھے شرح صدر سے نوازا اور ان کو لکھنا میرے لیے آسان کر دیا، حالانکہ میں سرکاری ملازمت کی مصروفیات کے ہجوم میں گھرا ہوا تھا۔ کیونکہ سنت عزتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے اسباب کی فراہمی کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ اس کتاب کے 5 ابواب ہیں۔ باب اول میں اس میں پرانے نظام زندگی، جمہوریت اور اشتراکیت کی ناکامی پر بحث کی گئی ہے، اور صرف اسلامی نظام ہی کو ان کا بدل ثابت کرنے کے بعد تبدیلی اور انقلاب کی ضرورت و اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔
باب دوم، یہ بات محبوب و مطلوب اسلامی نظام کے خد و حال، معلم حل الاسلامی اور زندگی کے روحانی و ثقافتی، اجتماعی و اقتصادی اور عسکری اور سیاسی شعبوں کے متعلق اس کے واضح خطوط پر بحث کرتا ہے۔ باب سوم، اس میں اسلامی نظام کی شروط پر بحث کی گئی ہے جن کا پورا کرنا صحیح اسلامی نظام کے قیام کے لیے ناگزیر ہے۔ وہ شروط یہ ہیں کہ ایک اسلامی حکومت کا قیام، صرف ماخذ اسلام سے استفادہ، پورے دین اسلام پر عمل، اسلام پر مداومت اور استقامت، اسلام ہی کو اپنے مقصد حیات کی غایت قرار دینا اور اسی کو مادی خوشحالی اور دنیاوی سربلندی کا زینہ بنانا۔ باب جہارم، یہ باب ان فوائد و ثمرات پر بحث کرتا ہے جو ہمیں اسلامی نظام کے قیام کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔ اس اسلامی نظام سے ہمارا وجود و تشخص ثابت ہوگا، اس کی برکت سے ہم اپنی زندگی میں توازن قائم کریں گے، اپنی جملہ مشکلات کا مداوع کریں گے، صالح اور پاک باز انسان بن جائیں گے جو ایک صالح معاشرے کی اساس ہوتے ہیں۔ امت اسلامیہ میں روح قوت کو حیات نو مہیا کریں گے، افراد امت کے درمیان وحدت و اخوت کا تحفظ کریں گے، مسلمانان عرب و عجم کو اسلام کے جھنڈے تلے جمع کریں گے اور امت کا فکری اور اعتقادی استحکام حاصل کریں گے۔ باب پنجم، یہ باب اس سوال پر بحث کرتا ہے کہ اسلامی نظام کے قیام کا راستہ کیا ہے۔ اس راستے کے بارے میں مختلف گروہوں کے تصورات پیش کرتا ہے اور جیسا کہ میں نے سمجھا ہے اس پر منطق و دلیل کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور میری رائے میں صرف مثالوں کے ذریعے اس عملی بحث کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اسلامی نظام ایک اسلامی تحریک برپا کرتا ہے جس کے دائرۂ اثر میں خواص و عام شامل ہوں۔ تحریک اسلامی سے میری مراد ایک ایسی اجتماعی اسلامی تحریک ہے جو پوری طرح منظم ہو، جو واضح خطوط کار رکھتی ہو، جو تنظیم و منصوبہ بندی کے معنی کی وضاحت سے تشریح کرتی ہو اور ان ضروری عناصر و عوامل کی صراحت کرتی ہو جو تحریک کی کامیابی کے ضامن ہو۔ بے الفاظ دیگر ایک ایسی مسلم جماعت اٹھنی چاہیے جو تحریک کی بقا کے لیے سرگرم عمل ہو یہاں تک کہ مسلم اکثریت کی حمایت و نصرت اسے حاصل ہو جائے، جس کی یہ رہبر و رہنما ہو، بیرونی طاقتوں اور مختلف قومی جماعتوں کی مخالفت اور خود تحریک کے اندر سے پیدا ہونے والی رکاوٹوں پر قابو پا سکے اور ان رکاوٹوں کو بڑی وضاحت سے بیان کرتی ہو کیونکہ یہ بہت خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے مختصراً ماضی کی اسلامی تحریک پر گفتگو کی ہے اور معاشرہ اسلام اور مسلمانوں نے اس کے فوائد و ثمرات اور اضرار و نقصانات کی جو فصل کاٹی ہے اس کی طرف اختصار کے ساتھ اشارہ کیا ہے اور اس تحریک کو پیش آنے والے بے پناہ مصائب و شدائد اور میرے ذہن کی سکرین پر اس پیکر جمیل کی تصویر کا جو نقش بڑھتا ہے اس کے حسین و جمیل خط و خال کو جو اس کی رخ زیبا کو روشن اور اس کے تشخص کو ممیز کرتے ہیں واضح کیا ہے۔ بار بار ذہن میں آیا کہ اسلامی نظام کے اوصاف و خصائص پر ایک باب کو بھی اس کتاب میں شامل کر دوں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ خصائص دراصل اسلام ہی کے خصائص ہیں، اس طرح یہ محتم بالشان موضوع اس لائق ہے کہ اس پر ایک طویل مفصل اور عمیق بحث کی جائے اور اس کے لیے ایک مستقل کتاب مختص کی جائے جس کا عنوان خصائص العامۃ الاسلام ہو۔ اس عنوان پر انشاءاللہ عنقریب ایک کتاب لکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ امید ہے کہ جس قدر وضاحت کی اس مقام پر ضرورت تھی وہ میں نے کر دی ہے۔ مجھے ہرگز یہ زوم نہیں کہ یہ حرف آخر ہے اور نہ مجھے یہ دعویٰ ہے کہ یہ کوشش ہر طرح کی خامیوں سے پاک ہے۔ اس میں جو کچھ بھی حق ہے وہ محض توفیق عزتی کا ثمرہ ہے اور اس میں جو خامی اور لغزش پائی جاتی ہے وہ صرف میری ذات اور شیطان کی طرف سے ہے۔ میں شیطان کی دراندازیوں سے پناہ مانگتا ہوں اور قارئین کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میری فروغ گزاشتوں کی نشاندہی کر کے میری رہنمائی فرمائیں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ یوسف کرزاوی۔ یہ پہلا